نہیں کیے. یہاں تک کہ معاملات بڑھتے گئے. لیکن ابو ذر جس نے اہل بیت کے گھر سے تربیت کی, وہ بات بات پہ ٹوک رہے تھے کہ نبی کی یہ شریعت نہیں ہے, نبی کا یہ دین نہیں ہے, نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے. اور ایک دن جب جناب ابو ذر نے دیکھا کہ حد ہو گئی, کہ جسے رسول نے گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا, ان صاحب نے اسے واپس بلا کے مسلمانوں کے بیت المال سے نوازا ہے, تو جناب ابو ذر نے کھڑے ہو کے اس کے سامنے کہا کہ آج مجھے یہ محسوس ہوا کہ رسول خدا نے کیوں فرمایا تھا اگر بنو امیہ کو میرے منبر پہ دیکھنا تو اسلام کی فاتحہ خوانی کہتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ جیسے یہ جملہ کہا جناب ابو ذر نے, خلیفہ جناب ابو ذر کہ ابو ذر اگر تم رسول کی اس حدیث کو ثابت نہ کر سکا ہم تجھے کوڑے لگوائیں گے, اس لیے کہ تو رسول کو جھوٹ باندھ رہا ہے. جناب ابو ذر نے وہاں پہ کچھ اور تصویریں دیکھی کہ جب نبی نے یہ فرمایا تو وہ موجود تھی. جناب ابو ذر نے کہا کوئی گواہی دے. حاکم کی وجہ سے کوئی کھڑا نہیں ہوا, لیکن ابو ذر کو پتا تھا اس مدینے میں ایک گھر ایسا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. جناب ابو ذر اٹھے اور اس گھر چلے گئے. مولا علی کو لیا. مولا علی نے کہا ابو ذر تو پریشان ہے, کیا ہے؟ کہا یا علی آپ کو ایک گواہی دیں گے. مولا علی نے صرف اتنا پوچھا کیا ہے؟ کیا ایک گواہی دیں گے. مولا علی جناب ابو ذر کے ساتھ جیسے ہی دیکھا کہ وہاں مسجد میں دربار لگا ہوا ہے, مولا علی کے دربار میں خلیفہ تھا. مولا علی نے جاتے ہی کہا یہ ابو ذر سچ کہہ رہا ہے. دربار میں مولا نے جاتے ہی کہا یہ ابو ذر سچ کہہ رہا ہے. خلیفہ نے کہا یا علی یہ انداز صحیح نہیں, فیصلہ کرنا ہو یا گواہی دینی ہو تو یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوتا, دونوں طرف کا موقف سنا جاتا ہے. آپ نے ابو ذر کا موقف سنا ہے, میرا موقف نہیں سنا. مولا نے کہا ابو ذر کو بلا کے پوچھ لے, میں نے ابو ذر کا بھی موقف نہیں سنا. مولا نے کہا ابو ذر کو بلا کے پوچھو. ابو ذر نے مجھے کچھ نہیں بتایا. ابو ذر میرے گھر گیا اور کہا علی آؤ دربار میں آپ کو گواہی دینی ہے, اور علی چل کے آ گیا. اس لیے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں, میں نے ان دونوں کانوں سے نبی کی زبان سے سنا تھا. نبی نے فرمایا تھا آسمان نے کسی ایسے پہ سایہ نہیں کیا, زمین نے کسی ایسے کو اٹھایا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. ابو ذر نے کہا یہ گواہی دیجیے تو میں فوراً چل گیا, اس لیے کہ میں نے نبی کی زبان سے یہ سنا ہوا ہے ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں. اب بالآخر حکومت تنگ آ گئی. حکومت نے کہا کہ نہیں ملک بدل کر دیا جائے. اب جناب ابو ذر کو وہاں سے نکالا گیا, اور کہتے ہیں کہ 4 یا 5 افراد جناب ابو ذر کو مدینے سے باہر چھوڑنے آئے تھے. ان میں سے ایک مولا علی تھے, ایک جناب یقین تھے, اور کچھ اور احسان تھے. اور مولا علی کا ایک خطبہ بھی ہے کہ جب انہیں وہاں سے نکالا گیا ناجل بلاغہ میں. اب جناب ابو ذر کو سب سے پہلے شام کے علاقے میں بھیجا گیا. اس وقت شام بڑا تھا, اب صرف ایک ملک سوریہ ہے. اس وقت لبنان بھی شام میں تصور ہوتا تھا, سوریہ بھی شام میں تصور ہوتا تھا, عراق کا کچھ علاقہ تھا, مصر کا کچھ علاقہ تھا, جارڈن کا, فلسطین کا اور اسرائیل کا, یہ سارا شام شمار ہوتا تھا. بلکہ ایک اعزاز ہے, جب جناب ابو ذر کو شام میں بھیجا گیا ملک بدل کر, تو جناب ابو ذر کو شام کے ایک علاقے کچھ عرصہ جبل عامل میں رکھا گیا, جو اس وقت لبنان کا علاقہ ہے, اور وہاں سارا علاقہ اس وقت محب اللہ کے پاس ہوتا ہے. اور ان لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ابو ذر انہیں محب اہل بیت بنا رہا ہے. آج اسرائیل کے بارڈر پہ آج اس علاقے کا نام جبل عامل ہے.
ان سب لوگوں کو ابو ذر محب اہل بیت بنا رہا تھا. آج بھی وہ اہل بیت کی محبت میں کہتے بالآخر حاکم کو پتہ چلا کہ خلیفہ نے ایک صحابی کو یہاں بھیجا ہے. اب کہتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے بازار میں دیکھا کہ ابو ذر جو شام کی حکومت کے طور طریقے تھے اس پر حاکم کو ٹوک رہا تھا جو وہاں کا شام کا حاکم تھا. اب کہتے ہیں جیسے ہی شام کے حاکم نے دیکھا اس نے آ کے جناب ابو ذر کو روکا اور کہا اپنا تعارف کرواؤ تم کون. یہاں لوگ ایک جملہ کہتا ہوں, جب میں نے کتاب میں یہ جملہ پڑھا کہ شام کا حاکم کہہ رہا تھا کہ اپنا تعارف کرواؤ وہ کون ہے, تو میں سوچ رہا تھا یہ کیسا کاتب وحی ہے جو ابو ذر جیسے صحابی کو نہیں. اسلام کا چوتھا مسلمان تھا, ساری زندگی نبی کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا اور کاتب وحی کو یہی نہیں پتا تھا یہ ابو ذر ہے. تو اسے لوگوں نے بتایا کہ نبی کا خود کو صحابی کہتا ہے, نام اس کا ابو ذر ہے, اور یہ یہاں پہ آ کے جو شام کے طور طریقے ہوتے ہیں ان پر تنقید کرتا ہے. اب شام کے حاکم کا ایک اپنا انداز تھا لوگ خریدنے کے, اس نے کہا خاموشی سے گزر گیا, اپنے غلام کو بلایا, کہا جب کہ یہاں سے فارغ ہو جائے کہیں بھی رخ کرے کسی بستی کا, یہ ایک اشرفیوں کی تھیلی لے لو اور اسے کہنا یہ حاکم نے دی. اب وہ غلام گیا, اس نے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے حاکم نے بھیجا ہے اس لیے کہ تو غریب ہے اور یہ اس نے کچھ تیرے لیے مال بھیجا ہے کہ تو یہ رکھ لے. اب دیکھیے جناب ابو ذر کا توقع, میں کہتا ہوں کہ کہنا آسان ہے اور عمل پہ خود کو رکھ کے یہ سوچنا بڑا مشکل ہے. جیسے ہی کہا یہ رکھ لے, جناب ابو ذر کہتے ہیں اسے جا کے کہنا میں کوئی غریب نہیں ہوں, میرے پاس 2 روٹیاں ہیں. تو شاید 2 گھر بنا کے بھی کہیں ابھی کم ہے. کہا جا کے اپنے حاکم سے کہنا میرے پاس 2 روٹیاں ہیں, ایک آج رات کھا کے سو جاؤں گا اور اگر کل صبح زندہ اٹھا تو صبح کی بھی کھا سکتا ہوں. دوسرے کو میں مالی طور پہ تنگ دست غریب نادار نہیں ہوں, میرے پاس 2 روٹیاں ہیں, ایک ابھی کھا سکتا ہوں. اور پھر وہ غلام کہتا ہے نہیں ہمارا امیر کہہ رہا ہے کہ ہمارا امیر کہہ رہا ہے کہ یہ غریب ہے. اب جناب ابو ذر نے جملہ کہا کہ اپنے حاکم کو جا کے کہنا ابو ذر غریب نہیں, ابو ذر امیر ہے اور تو غریب ہے, اس لیے کہ میں نے علی کی زبان سے سنا ہے جس کے دل میں محبت اہل بیت نہ ہو وہ غریب ہوتا ہے. محبت ہے, ہم غریب نہیں ہیں. جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو شاید میری حکومت کا بولیا بھی بول کر دے گا, اس نے کہا اسے واپس مدینے. اب پھر دوبارہ مدینے آئے اور جناب ابو ذر کا روایت کے جملے کے پہلا دن تھا جب انہیں واپس مدینہ بھیجا گیا, اور حالت یہ تھی کہ انہیں بغیر پالان کے اوپر کو بٹھایا گیا. تاریخی کتابوں میں ہے کہ جب جناب ابو ذر اونٹ سے نیچے اترے تو ان کی ٹانگوں سے گوشت بھی گر رہا تھا, ان کی ٹانگیں لہولوان تھیں. لیکن پھر جب واپس مدینے میں داخل ہوئے تو انہوں نے پھر دیکھا کہ حکومت کی بد انتظامی ہے, انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ مالی طور پر کرپشن ہو رہی ہے. تو پہلے دن پھر دربار میں کھڑے ہو گئے, جناب ابو ذر نے اعتراض کیا. اب جب دوبارہ اعتراض کیا تو حاکم نے اپنے مشیروں سے فیصلہ کیا اور کہا کہ ایسے کرو کہ اب ابو ذر کو رمضہ کی جائے. اب جناب ابو ذر کو جب رمضہ کی جانب بھیجا گیا, اب جناب ابو ذر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام زر تھا, اس کی وجہ سے ابو ذر گئے. اب کہتے ہیں وہاں پہ جب
زر کا انتقال ہو گیا تو جناب ابو ذر نے اسے دفن کیا. اب دیکھیے معرفت کتنی بلند تھی. جناب ابو ذر کو اپنے بیٹے زر کو دفن کیا اور قبر پہ بیٹھ کے خدا کو مخاطب کر کے جملہ کہا کہ اے بارے الہ یہ میرا بیٹا ہے, اس پر کچھ تیرے حقوق تھے کچھ میرے حقوق تھے. یہ میرا بیٹا ہے جسے میں ابھی دفن کر رہا ہوں, اس پر کچھ تیرے حقوق تھے اور کچھ میرے حقوق ہیں. جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ اے خالق میں بندہ ہوں کہ اسے اپنے حقوق معاف کر رہا ہوں, اب تو سوچ اسے معاف کرتا ہے یا نہیں. یہ تیرے بھی حقوق ہیں میرے بھی. میں نے مخلوق ہو کے اسے اپنے حق معاف کر دیا, اب خالق ہو کے خود سوچ لے کہ اسے معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا. روایت میں جملے ہیں کہ آئمہ سے منقول ہے کہ جناب ابو ذر کے اسی ایک جملے پر ان کے بیٹے کو بخش دیا. اور پھر جناب ابو ذر نے جب رمضہ میں دیکھا, چونکہ وہاں اسباب نہیں تھے, تو جناب ابو ذر نہیں ہو گئے, کمزور. جناب ابو ذر کا جب آخری وقت آیا, ایک بیٹی بھی ساتھ تھی, انہیں بلایا. بیٹی نے کہا بابا اگر آپ کا اس عالم غربت میں انتقال ہو گیا تو میں کیا کروں. اجرکم اللہ مالک کہ بابا اگر اس عالم غربت میں انتقال ہو گیا. کہتے ہیں کہ جناب ابو ذر باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے بیٹی کے ساتھ, زمین پر گرے, اٹھے سنبھل گئے. کہا بیٹی تو نے پریشان نہیں ہونا, اس لیے کہ میں نے اپنے مولا علی کی زبان سے سنا ہے مجھے کوفہ کے متقی لوگ غسل و کفن دیں. انتقال ہو جائے, یہ جو یہاں سے چوراہا گزرتا ہے تمہیں وہاں جا کے کھڑے ہو جانا ہے, صرف تو نے اتنا کہنا ہے کہ مسلمان اجرکم اللہ. آپ دعائیں لائے ہماری مستجاب فرمائے. رونا لائے سب کو بے شک گناہوں چھکا کے گناہوں کی معافی مانگیے. چوراہے پہ کھڑے ہو کے صرف اتنا کہنا ہے کہ مسلمانوں ایک نبی یا صحابی مارا گیا ہے, اگر کفن دے دینا. وہاں مالک اشتر کافی کے ساتھ گزر رہے تھے. جناب مالک اشتر نے دیکھا کہ ایک بچی چوراہے پہ کھڑی ہے. جیسے ہی جناب مالک اشتر نے دیکھا اپنی سواری سے نیچے اترے تو کیا دیکھا, وہ کہہ رہی ہے کہ نبی کا صحابی ابو ذر مارا گیا ہے. مالک اشتر اپنی سواری سے اتر کر اس طرف بڑھے جدھر بچی دیکھی گئی. جناب مالک اشتر نے اپنے سامان سے قیمتی کفن نکالا, اس کو کفن دینے کے بعد اسے دفن کر دیا. عزیزانو اب میں بس ایک سوال کرتا ہوں اور ایک روایت پڑھ کے آپ کو دعوت بھی کر دیتا ہوں. عزیزانو یہ صحابی چوراہے پہ کھڑی ہو گئی اور صرف اتنا کہا صحابی رسول مارا گیا ہے. میں صرف اتنا کہتا ہوں, اپنے تصور میں سوچو وہاں سے اس بچی کو ہٹا کے ایک 4 سال کی بچی کو کھڑا کر دو جو چوراہے پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی مسلمانوں صحابی رسول نہیں نواز رسول مارا گیا ہے. چلو میں ایک آخری موقع دے دیتا ہوں جو ابھی تک عبادت نہیں کر سکتا. حج کا ہی مہینہ ہے نا, اسی مہینے میں ایک سفیر حسین کی بھی شہادت ہے. اور یہی ایام تھے جب میرے مولا ابھی مکہ سے جا رہے تھے. عزاداروں جب 9 یا 10 حج کا دن تھا, مولا حسین کو پتہ چلا آج میرا سفیر حسین مسلم ابن عقیل مارا گیا. مولا حسین نے کہا زینب سلام اللہ علیہا کو بلاؤ. جناب زینب سلام اللہ علیہا آئی, کہا زینب میری بہن رقیہ کو بلاؤ. عزاداروں جناب رقیہ بھی آ گئی. عزاداروں جناب رقیہ اکیلے نہیں آئی. روایت میں ہے کہ اپنی 4-5 سال کی ایک بیٹی کو
کو ساتھ لیके آئے. جیسے ہی جناب رقیہ سلام اللہ علیہ بیٹی کے ساتھ آئی, ادا کرو یہی 4-5 سال کی جناب مسلم کی بیٹی امام حسین نے قریب بلایا, بچی کے سر پہ دست شفقت رکھا. ادا کرو اہل بیت کا گھرانہ تھا, بچی نے ماں کو حسرت بھری نگاہ, اب جناب رقیہ کو محسوس ہو گیا میں بیوہ ہو گئی ہوں. مولا حسین نے کہا زینب بہن ذرا وہ صندوق سی تو لے کے آؤ جو میں نے امانت رکھی تھی. ادا وہ صندوق سی آ گئی. مولا حسین نے صندوق سی کھولی تو چھوٹی چھوٹی بالیاں نکالی. جناب مسلم کی بیٹی کو قریب بلایا, جناب مسلم کی بیٹی کے کانوں میں بالیاں ڈالی. 4 سال کی حسین کی بیٹی دیکھ رہی تھی جب کوئی یتیمہ ہو